الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں خوشخبری دی ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے نزدیک. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی میدان حشر کے دن جو بڑا ہولناک ہوگا، اس دن ان کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ستون بیان فرمائے ہیں، 5 پلر ارشاد فرمائے ہیں. نمبر 1 کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے. نمبر 2 نماز قائم کرنا ہے. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا ہے. نمبر 4 حج کرنا ہے. نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا ہے. یہ 5 ستون ہیں. ان 5 ستون میں سے ایک اہم ستون زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. لغت کے اندر زکا یزکی تزکیتاً کے معنی آتے ہیں پاک صاف کرنا. زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ مال کی گندگی کو پاک صاف کر دیتی ہے. اب بات آتی ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت نازل کب ہوئی؟ تو جو راجح قول ہے اس کے مطابق زکوٰۃ کی فرضیت مکی زندگی میں ہوئی ہے اور پوری تفصیل مدنی زندگی میں نازل ہوئی. اب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن شرطوں کے پائے جانے کے وقت زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو ائمہ اکرام نے، فقہاء اکرام نے جو شریعت کے ماہر ہیں، انہوں نے بنیادی طور پہ 10 شرطیں بیان فرمائی ہیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے. نمبر 1 مسلمان ہو. نمبر 2 آزاد ہو. نمبر 3 عاقل ہو. نمبر 4 بالغ ہو. نمبر 5 مالک نصاب ہو. نمبر 6 مال پر قادر ہو. نمبر 7 مالک نصاب ہو، قرضے سے بری بھی ہو. نمبر 8 مال نامی ہو. نمبر 9 حاجت اصلیہ اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو. نمبر 10 پورا سال گزرا ہو. یہ 10 شرطیں ہیں. نمبر 1 مسلمان ہو، یعنی کہ کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نمبر 2 آزاد ہو، یعنی کہ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نمبر 3 عاقل ہو، یعنی کہ پاگل اور دیوانے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے چاہے کتنے پیسے والے کیوں نہ ہوں. نمبر 4 بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نابالغ کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اب کوئی کہے گا کہ بچہ نابالغ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے فرض ہو سکتی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں آئے گا. تو یہ ممکن بات ہے، مال آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے اس کو اتنا انعام مل گیا ہو یا کہیں سے اس کو اتنا ہدیہ مل گیا ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو، پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یا اسی طرح سے اس کے والدین فوت ہو گئے ہوں، ان کا انتقال ہو گیا ہو تو یہ بچہ اپنے والدین کی وراثت کا مالک بن گیا ہو، تب بھی اس بچے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. نمبر 5 مالک نصاب ہو. مالک نصاب ہو یعنی کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا یہ دونوں تو اتنے نہ ہوں اپنی نصاب کی مقدار، بلکہ اتنے ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو. مثال کے طور پہ سونا 2 تولے ہو، چاندی 1 تولہ ہو. اب ان دونوں کو بیچ کر اگر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تب بھی وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. نمبر 6 مال پر قادر ہو، یعنی کہ مالک نصاب تو ہے، اگر مال پر قادر نہیں ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ مسافر ہے یا فی الحال اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. مالک نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ مال پر قادر ہونا بھی شرط ہے. نمبر 8
مالک نصاب ہو، قرضے سے بری بھی ہو، یعنی کہ اگر وہ مالک نصاب ہے لیکن اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ سارا قرضہ ادا کر دے تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہ رہے جو نصاب تک پہنچتا ہو، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 1 لاکھ کے اوپر، لیکن اس کے اوپر 10 لاکھ قرض بھی ہے، اگر وہ 10 لاکھ قرض ادا کر دے تو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ بچے گا ہی نہیں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 9، مال نامی ہو۔ مال نامی بڑھنے والا مال، اور یہ صرف 4 طرح کے مال نامی میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے مال ہیں وہ مال نامی سے خارج ہیں۔ 2 اصول ہیں، 2 اس کی فرع ہیں۔ سونا چاندی یہ اصول ہیں، اور مال تجارت اور نقدی پیسہ یعنی کیش، یہ 4 طرح کے مالوں پہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مال ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر سونا چاندی میں سے کوئی ایک اپنے نصاب کو پہنچ رہا ہو تب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کوئی ایک اپنے نصاب کو نہ پہنچ رہا ہو، تھوڑا سونا ہو تھوڑا چاندی ہو، تب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر ایسا بھی نہ ہو، تھوڑا سونا ہو تھوڑی چاندی ہو، تھوڑا نقدی پیسہ ہو، تھوڑا مال تجارت ہو، یہ چاروں ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یا ان تینوں میں سے تھوڑا آئٹم ہو، جیسے تھوڑا سونا ہو، تھوڑی چاندی ہو، تھوڑا نقدی پیسہ ہو، تب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی کہ کسی ایک کے نصاب کو اگر پہنچ رہا ہو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو، تب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 9، حاجت اصلیہ اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی جو اس کے گھر میں سامان موجود ہے یا اس کے پاس جو چیزیں ہیں اگر وہ اس کی ضرورت میں داخل ہیں تو چاہے وہ کتنی مہنگی کتنی قیمتی کیوں نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، وہ سامان جو گھر میں فضول رکھا رہتا ہے، جیسے کہ بڑی بڑی ڈیگیں جو جہیز میں مل جاتی ہیں، اور جو سامان بہت سا جہیز میں مل جاتا ہے جو استعمال میں پورے سال نہیں آتا ہے، رکھا رہتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 10، پورا سال گزرا ہو۔ مثال کے طور پہ اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جو اس کا پورا سال ہوتا ہے وہ رمضان کی 1 تاریخ کو ہوتا ہے، یعنی کہ رمضان کی 1 تاریخ کو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا۔ اب جب رمضان کی اگلی 1 تاریخ آئی تو اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں یا 3 لاکھ روپے ہیں، تو جتنے پیسے اگلے رمضان کو ہوں گے تو اتنی رقم کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر 1 لاکھ روپیہ ہوگا تو 1 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی، 2 لاکھ روپیے ہوں گے 2 لاکھ کی دینی ہوگی، جتنے ہوں گے اتنی کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب بیچ میں جو کم زیادہ ہو رہا ہے، کبھی 50,000 بچ رہا ہے، کبھی 20,000 بچ رہا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر 1 لاکھ پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اگلے رمضان کی 1 تاریخ تک پورا 1 لاکھ موجود رہے، اگلے رمضان کی 1 تاریخ تک، یہ ضروری نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر رمضان کی 1 تاریخ کو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، اب اس کے پاس جو اگلا رمضان آ رہا ہے تو اگلے رمضان کی 1 تاریخ کو اس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اتنے کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہ 10 شرطیں ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی شرط آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی قسم آپ کو پوچھنی ہو، کوئی صورت پوچھنی ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔